الحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال بیان فرماتا ہے کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یوادون کہ وہ مومن مسلمان دوستی کریں ان لوگوں سے، من حاد اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو مفہوم اس جملے کا یہ ہے، اور اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بد دینوں، بد مذہبوں، اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی، گستاخی کرنے والے، ان کے ساتھ مودت، اختلاط جائز نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ دوستی ان لوگوں سے نہیں کرتا جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہودی جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کے رب کی بے ادبی، عیسائی جناب عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کے اللہ کی بے ادبی، جناب مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کی بیوی کہہ کر کے رب کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا لا تجد قوما یؤمنون کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کے بعد پھر وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں۔ اور آیت بتلاتی ہے، صحابہ کا زندگی کا عمل بتاتی ہے کہ جب آقا کے غلاموں نے آقا کی غلامی قبول فرما لی ہے، رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو دولت ایمان، تیقن، یقین کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ پھر ان کے سامنے کوئی بھی طاقت آئی ہے، کوئی بھی رشتہ آیا ہے، کوئی بھی تعلق داری آئی ہے، صحابہ نے اس تعلق داری کو نہیں دیکھا، اس رشتے کو نہیں دیکھا، باپ کے رشتے کو نہیں دیکھا، بھائی کے رشتے کو نہیں دیکھا، کنبہ قبیلہ خاندان کے رشتے کو نہیں دیکھا، بیٹے کے رشتے کو نہیں دیکھا، ہر رشتے کو پاش پاش کر دیا، ہر رشتے کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سامنے رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طرز تکلم، یہ طرز عمل رب ذوالجلال کو بھی پسند ہے، اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اور صحابہ نے عمل کر کر کے، پریکٹیکل کر کے یہ بتایا ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ رسول پر، آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، تو اب اس ایمان کو کمزور نہ تو باپ کر سکتا ہے، نہ بیٹا کر سکتا ہے، نہ بھائی کر سکتا ہے، اور نہ ہی کنبہ قبیلہ خاندان کر سکتا ہے۔
اس لیے کہ جب رب پر یقین کر لیا ہے، آخرت پر یقین کر لیا ہے، رب کو رب مان لیا ہے، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، تو اب یہ تعلق، یہ ایمان، یہ یقین، یہ تیقن جو ہے سب سے بڑی دولت ہے، اور صحابہ نے اسی دولت کو قبول فرمایا اور باقی ہر رشتے کو ٹھوکر مار دی اور کسی رشتے کی پرواہ نہیں کی، نہ باپ کی پرواہ کی ہے، نہ بیٹے بھائی کی پرواہ کی ہے، نہ ہی خاندان کی پرواہ کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھا ہے، رب اور رب کے رسول کی محبت کو سامنے رکھا ہے، دین اسلام کی محبت کو سامنے رکھا ہے، ساری محبتیں پیچھے کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھا ہے، اور رب ذوالجلال نے پھر اپنے محبوب کے غلاموں کا ذکر ایسے نہیں، رہتی دنیا پر ذکر رہے گا بلکہ ہمیشہ ذکر رہے گا۔ تورات، زبور، انجیل میں تو رب نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا ہی کیا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى۔ رب ذوالجلال نے تورات، زبور، انجیل میں تو آقا کے غلاموں کا ذکر فرمایا ہی فرمایا ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں ایک مقام نہیں، کتنے مقامات ایسے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے غلاموں کا ذکر فرمایا، اور ذکر بھی ایسے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان کا انعام تو انعام الگ ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا اللہ ان سے راضی۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے راضی، جناب ابو بکر سے راضی، جناب مولا عمر سے راضی، جناب مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی، جناب مولا علی حیدر کرار خیبر شکن حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے راضی، جناب بلال سے راضی، جناب صہیب سے راضی، جناب سلمان فارسی سے راضی، اور سارے صحابہ سے رب ذوالجلال راضی، اور رب ہی فرماتا ہے جب رب ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ رب ذوالجلال نے صحابہ کی شانیں بیان فرمائی، اور صحابہ کا جو ایمان ہے اور پوری دنیا، پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساری امت پر، سارے صحابہ پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان غالب ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ تیقن، یقین کی دولت، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور پھر رب ذوالجلال نے اس دولت کا بھی ذکر جو ہے، دولت ایمان کا ذکر، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ خوبصورت جملوں کے ساتھ ارشاد فرمایا یہ ہے کہ جن کے دلوں میں رب ذوالجلال نے ایمان نقش فرما دیا ہے، ایمان کو منقش فرما دیا ہے، ایمان مزین فرما دیا ہے، ان کے سینے اللہ رسول کی محبت سے چمک رہے ہیں، ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ روشن ہے، اور وہی روشنی اس کا اظہار بدر کے اندر بھی ہو رہا ہے، اسی روشنی کا اظہار احد شریف کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ کبھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے باپ آتا ہے تو وہ روشنی اس وقت ظاہر ہو رہی ہے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے باپ آتا ہے تو وہ ایمانی روشنی اس وقت ظاہر ہو رہی ہے، جناب مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں سامنے آتا ہے، سگا ماموں، تو جناب خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی روشنی، یہ ہے اس تیقن اور یقین کی روشنی، یہ ہے وہ محبت الہیہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمائی، تو یہ آیت بتلاتی ہے، اس آیت کا سبق یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں باپ کی کوئی اہمیت نہیں، بیٹے کی کوئی اہمیت نہیں، بھائی کی کوئی اہمیت نہیں، اور خاندان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور آیت یہ بتاتی ہے گستاخان رسول سے رہو، رسم و تعلق داریاں نہیں، اور یہ آیت بتلاتی ہے رب ذوالجلال کو ابیوز کرنے والوں کے ساتھ تعلق داری نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے خود منع فرمایا، اور یہ آیت بتلا رہی ہے، صحابہ کا یہ عمل بتلا رہا ہے، صحابہ نے یہ عمل کر کے بتایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اللہ سے بغض عداوت رکھنے والا، اس سے دوستی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اے آج کے مسلمان، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو نہیں پڑھا؟ کیا تو نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جناب خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نہیں پڑھا؟ کیا تو نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو نہیں پڑھا؟ کیا تو نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو نہیں پڑھا؟ کیا تو نے مولا کائنات حضرت علی المرتضی، کیا تو نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو نہیں پڑھا، جنہوں نے اپنے خاندانوں کو جو ہے قربان کر دیا، اور جب دین کی باری آئی تو اپنے خاندانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیا، ان کے سروں کو، ان کے سر تن سے جدا کر دیے، اور یہ ان کا ایمان۔ پھر انہوں نے دیکھا نہیں ہے کوئی رشتہ ہے مقدس رشتہ ہے، سارے رشتے جو ہیں اب ختم ہو گئے، اب ایک ہی رشتہ ہے جو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اب اس کے مقابلے میں نہ تو یہودی دوست ہو سکتے ہیں، نہ عیسائی دوست ہو سکتے ہیں، نہ ہی کوئی بھی مشرک دوست ہو سکتا ہے، نہ مشرکین سے دوستی ہے، نہ یہود و نصارہ سے دوستی ہے۔ تو مسلمان اپنی اصل کو دیکھ، اپنی اصل کی طرف دیکھ کہ ہماری اصل کیا ہے۔ ہماری اصل اللہ اور اس کے رسول کا پاک دین ہے، اور پاک دین تو مومنوں کو رشتہ اخوت مسلمانوں کے درمیان ہے۔ باقی وہ سامی مذاہب ہوں، غیر سامی مذاہب ہوں، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، جین مت ہو، بدھ مت ہو، ہندوازم ہو، شنٹوازم ہو، اینیزم، کوئی بھی ازم ہو، اس سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان کی اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے، مسلمان کی اس کے ساتھ موالات نہیں ہے۔ مسلمان دوستی کرتا ہے تو مسلمان سے دوستی کرتا ہے، مومن سے دوستی کرتا ہے، ان لوگوں سے دوستی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے مومن دوستی کرتا ہے، اور کفار کے ساتھ اور مغضوب قوم کے ساتھ جو ہے مسلمان دوستی نہیں کرتا۔ اور نہ ہی مسلمان اللہ رسول کو گالیاں دینے والوں کو کے ساتھ دوستی کرتا ہے، نہ ہی اللہ کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ مسلمان دوستی کرتا ہے۔ مسلمان کی دوستی اسی کے ساتھ ہوگی جس کا سینہ اللہ رسول کی محبت کے ساتھ جو ہے جلوہ فگن ہوگا، بھرپور ہوگا، روشن اور منور ہوگا، جس سینے میں اللہ کی بھی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ مومن ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ تو آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ مومن سے دوستی ہے، مسلمانوں سے دوستی ہے، ان کے ساتھ رحمت، رافت، شفقت کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تعلق داریاں ہیں۔ اور یہ آیت بتلا رہی ہے کہ کفار سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی، حوادث زمانہ جیسے بھی ہوں، ہواؤں کے رخ جس طرف الٹے آ رہے ہوں، ہواؤں کے رخ جو ہے سمت مخالف چل رہے ہوں، اور
ہواؤں کے رخ کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ ہواؤں کے رخ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اور مومن کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب امتحانات آتے ہیں۔ یہ امتحان کی گھڑی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر گولے برسائے جا رہے ہوں، ایٹم بم گرائے جا رہے ہوں، بارود گرایا جا رہا ہو۔ اب مسلمان جو ہے کفار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کفار کے ساتھ اپنی دوستی محبت کا دم بھرے، اور مسلمان اب امتحان مسلمان کا یہ ہے، اے مسلمان اب تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑو، مسلمانوں کا ساتھ دے۔ وہ مسلمان کہ تیری بولی بھی وہی بولی ہے جو اس مسلمان کی بولی ہے، اس مسلمان کی بولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو تیری بولی بھی تو یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا تو پھر اپنا سٹیٹس واضح کر کہ تو نے صرف زبان سے کہا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں مومن قیامت تک رہیں گے، تو کیا منافق ختم ہو جائیں گے؟ منافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ظاہری زندگی کے اندر بھی ختم نہیں ہوئے۔ تو جب جناب ابو بکر و عمر عثمان و علی تھے تو منافق بھی تھے، عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کے سردار اس وقت بھی تھے۔ قیامت تک جو ہے جب صحیح العقیدہ مومن بھی رہیں گے تو ساتھ منافق بھی رہیں گے، لیکن منافق سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، منافق سے اپنا دامن بچانا ضروری ہے۔ اور نفاق سے ہی اسلام کو بھی نقصان ہوا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ نقصان اسلام کا ہوا ہے، اور صحابہ کا نقصان بھی نفاق کی وجہ سے، منافقوں کی وجہ سے۔ اور منافقوں نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ قرآن پاک میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ رب ذوالجلال نے اس رکوع کے اندر ان منافقوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ منافق جو بظاہر جو ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں آ رہے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں صرف خبریں لینے کے لیے، اور بار اپنے دوستوں میں جا کر کے اسلام کا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور صرف آتے اس لیے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کے عمل کو بھی اپنے پاک کلام میں، پاک کلام ہمیشہ رہے گا۔ ان منافقوں کا ذکر جو ہے، اس ذکر سے مومن سبق حاصل کرتے رہیں گے کہ منافقوں سے ہر لمحے ہر لحظہ ان سے بچ کر کے رہنا ہے۔ منافق کا راستہ اور ہے، مومن کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ مومن کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرپور ہے، جبکہ منافق جو ہے بظاہر باتیں ایسی کرے گا کہ جو کسی کا دل منہ لینے کے لیے، لیکن اندر سے منافق جو ہے وہ خالی ہوگا۔ تو مومنوں کا ذکر رب ذوالجلال نے ان الفاظ میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ مومن جو ہے، مومنوں کو کبھی بھی تم نہیں دیکھو گے کہ مومن نے کبھی کافر کے ساتھ ہاتھ بڑھایا ہو، اس کی طرف محبت کی پینگیں اس کی طرف بڑھائی ہوں، عقیدت اور شفقت کے رحمت کے رشتے جو ہے اس کی طرف بڑھائے ہوں۔ مومن کا سٹیٹس اور ہے، منافق کا سٹیٹس اور ہے، کفار کا سٹیٹس اور ہے۔ مومن ہر حال میں، ہر لمحے، وہ حالت امن ہو، حالت جنگ ہو، ہر حال میں مومن ہے، اس کا اندر بھی مومن ہے، مومن کا باہر بھی مومن ہے، مومن کی زبان سے بھی پتہ چلتا ہے مومن ہے، اور مومن کا قلب و نگاہ بھی مومن ہے، مومن کا پورا وجود مومنوں والا ہے۔ اور ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن نے کبھی جھوٹ بولا ہو، مومن جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ منافق کی تو عادت ہی یہ ہے کہ ہر لمحے جھوٹ، ہر لمحے خیانت، ہر لمحے کذب جو ہے وہ منافقوں کی یہ
نشانی علامت ہے، اور مومن جو ہے، جو اس کا دل ہے وہی اس کی زبان ہے، جو اس کی زبان پر ہے وہی اس کے دل پر ہے۔ تو اگر کلمہ حق کہہ دیا ہے مومن نے تو اسی کلمہ حق پر ڈٹا رہے گا۔ تو اس وقت مسلمانوں کے بچے مسجد اقصی پکار رہی ہے کہ ہے میری حفاظت کرنے والے، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری حفاظت کی، ہے کوئی ایسا مومن مسلمان جیسے صلاح الدین ایوبی نے میرا پہرا دیا، میری حفاظت کی؟ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا بیٹا؟ ہے کوئی ایسا مومن؟ اب ہر مومن کی طرف یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ آواز آ رہی ہے، فلسطین کے بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں پکار رہی ہیں کہ وہ کہاں گئے ہمارے مسلمان بھائی جو اس رشتے کے اندر منسلک ہیں، جو رب ذوالجلال نے سورہ حجرات کے اندر انما المؤمنون اخوہ بیان فرما کر کے اس کا اظہار فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المسلم اخو المسلم اپنے خوبصورت فرمان کے مطابق مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ تو اے مسلمان مومن، اٹھ اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد کر۔ اس وقت اہل فلسطین تمہاری مدد کے منتظر ہیں، وہاں کی بیٹیاں، معصوم بچے تمہاری مدد کے منتظر ہیں، مستورات تمہاری مدد کے منتظر ہیں، اور اس وقت بوڑھے، جوان اور غزہ، حماس، فلسطین، قبلہ اول کے مسلمان تمہاری مدد کے منتظر ہیں۔ اے مسلمان، اب یہ دیکھ کہ تو نے اللہ کو مانا ہے، اللہ آخرت کے دن پر تو نے یقین کیا ہے، رسول اللہ کو مانا ہے، اب اللہ کی بھی مان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مان، اور جس کلام پر تیرا ایمان ہے، قرآن مجید، قرآن کی بھی مان۔ اب اللہ، رسول، قرآن کی مان کر کے اور اس خوبصورت تعلیمات پر عمل کرتے کرتے آگے بڑھتا جا، اپنے مسلمان بھائیوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا، مسلمانوں کے قدموں کے ساتھ قدم ملا، مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ نصر من اللہ وفتح قریب، اور رسول اللہ کی فتح مبین کے صدقے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا کے صدقے میں، رب ذوالجلال مسلمانوں کو چار دانگ عالم میں فتح بھی عطا فرمائے گا، سرخروئی کامیابی بھی عطا فرمائے گا، اور فتح کے علم جو ہے وہ مسلمان ہی لہرائیں گے۔ تو وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب صحابہ نے کیسر و کسریٰ کی سپر پاور طاقتوں کو ایمان کی دولت سے، ایمان کی طاقت سے ان کو اپنے پاؤں کی جوتوں کے نیچے راند کر رکھ دیا۔ مسلمان، اب تو تیرے پاس ساری طاقتیں رب ذوالجلال نے تمہیں عطا فرمائی۔ صحابہ کے پاس تو بظاہر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، لیکن ایمانی طاقت تو صحابہ کی تھی نا۔ ایمانی طاقت کے ساتھ صحابہ نے کیسر و کسریٰ کی سپر پاور طاقتوں کو ایک لمحے کے اندر ڈھا دیا ہے، ایک لمحے کے اندر ان کو پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالا ہے۔ اے مسلمان، اٹھ اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دے، پھر وہ وقت دور نہیں کہ دشمنان اسلام بھی تیرے پاؤں کے نیچے ہوں گے۔ دنیا کی سپر پاور طاقتیں تو ان کو اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈتا چلا جائے گا۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب مومن آپس میں متحد ہوں، مومن سے دوستی کرے، مسلمان سے دوستی کرے، اور اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ جو دشمنی کرے، جو دوستی کرے گا، اس کو تو کامیابی کبھی نہیں ہوگی۔ کامیابی اسی کو ہی ہے جو اللہ رسول کے ماننے والوں کے ساتھ دے، اور اللہ رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دشمنی کرے۔ ایسے مومنوں کو اللہ سرخروئی، کامیابی، عزت، وقار عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ ساری عزت بھی اللہ کے لیے، ساری عزت اللہ کے رسول کے لیے، ساری عزتیں مومنوں کے لیے ہیں، اور مومن آپس میں جب متحد ہو جائیں گے، اتفاق کریں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ رب ذوالجلال مسلمانوں کے ہاتھوں پوری دنیا کو فتح عطا فرمائے گا۔ اسلام نے غالب آنا ہے، مومنوں کے ذریعے سے غالب آئے گا۔ اسلام زندہ باد، مومن زندہ باد، دنیا بھر کے مسلمان زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔